پیارے دوستو، ایک لڑکی تھی جس کا نام مرحا تھا۔ وہ کھانا کھانے میں بہت نخرے کرتی تھی، بہت شور کرتی۔ میں یہ نہیں کھاؤں گی، میں وہ نہیں کھاؤں گی، مجھے نہیں اچھی لگتی یہ سبزیاں۔ کبھی کریلے کی سبزی، کبھی کدو کی سبزی۔ آپ کو روز سبزیاں ہی ملتی ہیں پکانے کے لیے؟ میں تو پیزا کھاؤں گی، وہ بھی لارج۔ اس کی امی اس کو بہت سمجھاتی کہ بیٹا کھانے میں نخرے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایسی باتیں پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ نخرے دکھانے چاہیے۔ لیکن وہ کسی طور بھی نہ مانتی اور اپنی ضد منوا کر ہی چھوڑتی تھی۔ وہ کبھی پانی پوری کھاتی اور کبھی ٹھیلے والے سے لے کر گندی چاٹ کھاتی جس پر سارا دن مکھیاں بنبناتی رہتی تھیں۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتی تھی۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے سخت گرمی کے موسم میں ٹھیلے والے سے آلو کی چپس لے کر کھائی، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ اس دن اس کے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ اللہ کی پناہ۔ اس کی امی اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئیں۔ ڈاکٹر نے اس کا باہر سے کھانا پینا بند کر دیا، لیکن وہ کہاں ماننے والی تھی۔ ٹھیک ہونے کے بعد مرحا نے وہی حرکتیں شروع کر دی جو وہ پہلے کیا کرتی تھی۔ اب تو چھٹیوں کے بعد اس کے اسکول بھی دوبارہ کھل چکے تھے۔ کھانے پینے میں بد پرہیزی کی وجہ سے اس کا پیٹ اکثر ہی خراب رہتا تھا اور اکثر اسے بد ہضمی کی شکایت بھی رہتی تھی۔ ایک دن ٹیچر نے اسے بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے کے لیے بلایا۔ اس دن وہ ناشتے میں رات کا بچا ہوا پیزا کھا کر آئی تھی۔ جب وہ بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے لگی تو اس نے بہت گندی گیس چھوڑ دی، اتنی گندی کہ سب بچے کلاس چھوڑ کر باہر بھاگ گئے، اور ٹیچر بولی، مرحا یہ کیا تھا؟ تم نے کیا الٹا سیدھا کھایا تھا آج؟ اتنی گندی گیس۔ ٹیچر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ مرحا نے کہا، مس، وہ میں نے آج ناشتے میں رات کا بچا ہوا پیزا کھا لیا تھا اور آج لنچ بریک میں بھی وہی کھایا ہے۔ ٹیچر نے کہا، کیا بھلا ناشتے میں بھی کوئی پیزا کھاتا ہے؟ اس کے بعد ٹیچر بھی کلاس روم سے چلی گئیں اور مرحا بیٹھ کر رونے لگی۔ سب بچے اس کا مذاق اڑا رہے تھے اور اس پر ہنس رہے تھے۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ مرحا گھر واپس آئی تو بہت اداس تھی۔ اس کی امی نے اس کی اداسی کا سبب پوچھا تو بولی، کچھ نہیں امی، بس میں بہت تھک گئی ہوں اور مجھے بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ کھانے میں کیا بنا ہے آج؟ امی نے کہا کہ آج میں نے بریانی بنائی ہے، تمہیں پسند ہے نا؟ مرحا نے کہا، ٹھیک ہے میں کھا لوں گی بریانی، لیکن رات کو مجھے برگر ہی چاہیے۔ اس کی امی بولی، بیٹا یہ روز روز باہر کی چیزیں کھانا درست نہیں، اپنا وزن تو دیکھو بڑھتا ہی جا رہا ہے، اپنے کھانے پینے کی عادات درست کرو۔ لیکن مرحا تو پھر مرحا تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بریانی بھی نہیں کھاؤں گی۔ اس کی امی نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا کو فون پہ کہہ دوں گی کہ تمہارے لیے برگر لے آئیں۔ مرحا خوش ہو گئی اور بولی، ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی۔ رات میں اس نے پھر برگر کھا لیا۔ صبح ناشتے میں اس نے مولی کے پراٹھے کھا لیے جو اس کی امی نے اس کی اسپیشل فرمائش پر بنائے تھے۔ وہ 2 پراٹھے کھا کر گئی تھی۔ آج اسکول میں مرحا کا ٹیبلو کمپٹیشن تھا۔ وہ بہت اچھی تیاری کر کے گئی تھی۔ اس کے امی ابو بھی کمپٹیشن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ پروگرام شروع ہوا۔ جب مرحا اور اس کے ساتھیوں کی باری آئی تو سب لوگوں نے ان کا تالیوں کے ساتھ استقبال کیا۔ جیسے ہی ٹیبلو شروع ہوا تو مرحا نے اتنی گندی گیس چھوڑی کہ سب بچے اسٹیج چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسکول کی ٹیچرز اور آڈینس بھی بھاگ گئی، بس اس کے امی ابو اس کے ساتھ تھے۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے، ساتھ ہی مرحا کے پیٹ میں درد بھی شروع ہو گیا اور وہ رونے لگی۔ امی ابو یہ کیا ہو گیا؟ میرا کمپٹیشن خراب ہو گیا، سب بھاگ گئے، ہائے میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اس کے امی ابو اس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر انکل بہت غصہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ کو پہلے بھی باہر کی چیزیں کھانے سے منع کر چکا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ باز ہی نہیں آتی۔ ڈاکٹر نے اس دفعہ مرحا کو 2 انجیکشن لگائے اور ڈرپ بھی لگائی۔ اب کی بار مرحا نے دل سے توبہ کر لی کہ وہ آئندہ کبھی بھی کھانے میں بد پرہیزی نہیں کرے گی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے
کہ ہمیں کبھی بھی باہر کی چیزیں اتنی زیادہ نہیں کھانی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کے سامنے اتنی شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہمیں گھر پر بنا ہوا صاف ستھرا کھانا ہی کھانا چاہیے۔ کہانی ختم ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔